بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مبارک نسبت سے اس تیسری مجلس میں ہم سب کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ اس کائنات میں اللہ پاک نے انسانیت کے لیے جس ہستی کو اس بات کا نمونہ بنایا ہے کہ انسانیت اس کی اقتداء کر سکے، اس ہستی کے پیچھے چل سکے، وہ ہستی صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے. وہ چار چیزیں آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بیان ہوئی تھی. ایک چیز ہے تاریخیت، ایک ہے جامعیت، ایک ہے کاملیت اور ایک ہے عملیت. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار چیزیں. تو کسی بھی کامل اور مکمل انسان کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہے، اور یہ چاروں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی کامل درجے کی ہے. تو صرف آپ کی ہستی ہے اور ذات اس لائق ہے کہ پوری امت، پوری انسانیت آپ کے پیچھے چلے. نجات اللہ نے آپ کے دامن سے وابستہ کر دی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جو اصل سبق ہوا تھا، تاکہ آپ کا ذہن دوبارہ تازہ ہو جائے، عہد جاہلیت وہ کون سا ماحول تھا، کیسا زمانہ تھا، کس طرح کے حالات تھے، پورا عالم اور پوری کائنات کس کیفیت سے گزر رہی تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. اس زمانے کو کہتے تھے زمانہ جاہلیت. جاہلیت اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو بیک وقت دنیا میں چلتی ہے، ایک مذہب ہے اور ایک ہوتی ہے حکومت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے تو کل مذاہب کتنے تھے؟ 6، جس پہ بات ہوئی. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت اور عرب. کل 6 مذاہب تھے. اور کل حکومتیں کتنی تھی؟ 5. رومی حکومت، ایرانی حکومت، ہندوستان، جزیرۃ العرب اور یورپ. 6 مذاہب، 5 حکومتیں، لیکن نہ کوئی مذہب اس قابل تھا کہ جس میں انسان پناہ لے سکے، نہ کوئی حکومت اس قابل تھی جہاں انسان کو سکون مل سکے. پورا عالم تاریک تھا، ہر جگہ بگاڑ تھا، ظلم تھا، فساد تھا. اگر گنتی کے لوگ تھے جو آسمانی مذاہب اور کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے، انہوں نے جب ماحول کا بگاڑ دیکھا تو 2 صورتیں بنی. بعض لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں، پہاڑوں میں چلے گئے کہ بھئی ہم تو یہاں رہیں گے، ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا، چلے گئے. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے ماحول کو دیکھ کر اسی ماحول کا رنگ اختیار کر لیا. ہم کیا کریں، اب سب اسی طرح ہے تو ہم بھی اسی رخ پہ چل رہے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی ایک انسان اس وقت میں جاہلیت میں نہیں تھا کہ جو آسمانی دین پر یا پیغمبر کی تعلیمات پر چلنے والا ہو. ایک ایسی بری صورتحال میں اور فساد کی حالت میں
دنیا میں تشریف لائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاہلیت کے وقت میں آئے بنانے کے لیے۔ اب آج کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کیوں ہوئی۔ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں جیسے بات آئی، روم تھا، ایران تھا، یورپ تھا، سب تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا علاقہ جزیرۃ العرب کہ جس میں نہ آبادی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وسائل و اسباب، کچھ بھی نہیں، ایسی جگہ پر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ آج کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس کو غور سے آج سنیں گے تو اپنی زندگی کی بہت ساری خرابیاں درست کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے پوری توجہ اس طرف رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری دنیا میں وہ جزیرۃ العرب میں کیوں ہوئی۔ یہ دیکھیں، یہ پوری دنیا کا ایک نقشہ ہے، یہ بیچ میں آپ کو المملکۃ العربیہ السعودیہ نظر آ رہا ہے، یہ اصل وہ علاقہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ جس میں سرخ رنگ کی روشنی ڈال رہا ہوں، اور یہ مدینہ طیبہ، یہ عالم کا وہ علاقہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس جگہ کا انتخاب اللہ پاک نے کیوں فرمایا، یہ آج کی اصل بات ہے۔ اس کی وجوہات تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، عرب قوم کی خصوصیات۔ نمبر دو، خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا وجود۔ اور نمبر تین، جزیرۃ العرب کا جغرافیائی یعنی دنیا کے نقشے پر محل وقوع اس طرح تھا کہ یہاں بھیجنے میں اللہ کی بڑی حکمت تھی، جو آج آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی باتیں ہو گئی بعثت کی وجہ میں؟ تین باتیں۔ جزیرۃ العرب میں حضور علیہ السلام کیوں آئے، اس کے اسباب کتنے ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، عرب قوم کی خصوصیات، یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر دو، خانہ کعبہ کا وجود۔ نمبر تین، جزیرۃ العرب کا جغرافیائی محل وقوع۔ پہلی چیز تھی عرب قوم کی خصوصیات۔ عرب قوم کی خصوصیات کیا ہے؟ پوری توجہ یہاں رکھیں۔ عرب قوم کی خصوصیات بنیادی طور پہ خلاصہ نکالے تو 5 ہے۔ نمبر ایک ہے جہل بسیط، ابھی بات آئے گی، پریشان نہ ہو۔ دوسرا ہے مضبوط قوت ارادی۔ تیسرا ہے صاف گوئی۔ چوتھا ہے عمل کی سنجیدگی۔ پانچواں ہے حریت یعنی آزادی۔ یہ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ 5 خصوصیات۔ یہ کس قوم میں موجود تھی؟ عرب قوم میں یہ 5 باتیں موجود تھی دوستو۔ پہلی چیز ہے جہل بسیط۔ عرب لوگ جہل بسیط میں اور باقی پوری دنیا جہل مرکب میں مبتلا تھی۔ یہ دو الفاظ یقیناً کافی مجمع کے لیے نئے ہوں گے، جو طلبہ ساتھی بیٹھے ہیں اور جو بعض حضرات ہیں وہ یقیناً اس سے واقف ہیں۔ جہل کے معنی تو آپ جانتے ہیں، جہل کس سے ہے؟ جہالت سے۔ لا علمی اور ناواقفی کو جہالت کہتے ہیں دوستو۔ یہ ہمارے ہاں طالب علمی کی زبان میں جہل بسیط اور جہل مرکب، یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ جہل بسیط کہتے ہیں، اپنے الفاظ میں آسان کر کے کہوں، سنگل جہالت کو، اور جہل مرکب کہتے ہیں ڈبل جہالت کو۔ ایک ہوتا ہے سنگل، ایک ہوتا ہے ڈبل۔ سنگل جہالت ہے جہل بسیط، ڈبل جہالت ہے جہل مرکب۔ کیا مطلب؟ جہل بسیط کا مطلب ہے کہ انسان کو کچھ پتہ نہ ہو، انسان کو کچھ پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے روشنی اس وقت کس چیز پہ ڈالی ہے؟ اوپر دیکھیں جی، پنکھے پہ ڈالی ہے نا، یہ پنکھا ہے جس پہ میں نے روشنی ڈالی ہے۔ اب یہ مجمع ایک مثال فرض کر لیں، فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں، میں روشنی ڈال رہا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ آپ سب کہیں ہمیں نہیں پتا، کہیں ہمیں نہیں پتا، اور میں کہتا ہوں مجھے بھی نہیں پتا، تو گویا اس چیز کا نام ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آیا، اس کو کہیں گے جہل بسیط، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ چیز کب سے لگی ہوئی ہے لیکن نام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ جہل مرکب کہتے ہیں کہ کسی چیز کا غلط علم، میں نے روشنی ڈالی اور پوچھا ہاں بھائی
وقاص صاحب بتائیں اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یہ بلی ہے. صحیح کہا؟ غلط کہا. تو انہیں علم تھا، لیکن غلط علم ہے یا صحیح علم ہے؟ غلط علم ہے. تو ایک انسان کہے مجھے پتا ہے اور وہ جو پتا ہے وہ غلط پتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا نہ جاننا جہل بسیط ہے اور غلط جاننا یہ جہل مرکب ہے. جہل بسیط والے پر محنت کرنا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ کی تختی خالی ہے، سلیٹ خالی ہے. اس لیے معصوم بچہ جب آتا ہے الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک اور 1 سے 100 تک اس کو یاد کرانا آسان ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ کی تختی خالی ہے. لیکن اگر ایک آدمی غلط چیزیں پڑھ چکا ہو اور وہ بچہ آپ کے پاس آئے جس کی تختی پر لکھا جا چکا ہے، تو پہلے آپ اس غلط کو مٹائیں گے اور پھر صحیح کو اندر لائیں گے. تو آپ بتائیں کہ زیادہ محنت جہل بسیط پر لگے گی یا جہل مرکب پہ؟ جہل مرکب پہ. عرب بالکل امی تھے. امی کا لفظ سنتے ہیں نا آپ؟ عرب امی تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو امیوں میں بھیجا. امی کا لفظ عربی میں سے، کہتے ہیں ماں کو، والدہ کو. ان پڑھ کو امی کہتے ہیں. یہ غور کریں، ایک مسئلہ سمجھیں. اگر عام امت کی طرف امی کی نسبت ہو تو معنی ہے ان پڑھ، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہتے ہیں. تو وہاں امی کے معنی کیا ہے؟ جس نے سوائے اللہ کے کسی سے نہ پڑھا. کتنا بڑا فرق ہے دوستو. میں اور آپ امی ہیں تو کیا معنی؟ ان پڑھ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امی ہے، یعنی آپ کے استاد اس کائنات میں صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. یہ آپ کی شان ہے، شان عظیم ہے. تو عرب امی تھے، جہل وسیط میں مبتلا تھے. ان کے دماغ کی تختی خالی تھی. ان پر جا کر محنت کرنا، ان کو ایک چیز پڑھانا، سکھانا، منوانا یہ آسان تھا. باقی دنیا میں جہل مرکب تھا. غلط چیزیں، غلط عقائد، غلط باتیں، غلط رسومات، غلط نظریات گھس چکے تھے. پہلے اس کو اندر سے نکالنا ہے، پھر اپنا پیغام ڈالنا ہے. یہ آسان بات تھوڑی ہے دوست. اس لیے اللہ پاک نے اس کیفیت کو مد نظر رکھ کر عرب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ ان کی خالی تختی پر آپ توحید کا سبق پڑھانا شروع کر دیں. سمجھ گئے؟ دوسری خصوصیت تھی ان کی مضبوط قوت ارادی. جو بات دل دماغ میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہو، اس میں کچے نہیں ہوتے تھے، لچکدار نہیں، مضبوط پکے. غلط پہ ہو تو بھی پکے، صحیح پر ہو تو بھی پکے. دو نام لکھے ہیں یہاں پر، سہیل ابن عمر اور اکرمہ ابن ابی جہل کی مثال. ایک مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ مضبوط قوت ارادی کیسی تھی. سہیل ابن عمر، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا. آگے انشاءاللہ مستقل آئے گا درس. سن 6 ہجری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، 1400 صحابہ کو عمرے کے لیے. حدیبیہ مکہ مکرمہ سے لگا ہوا علاقہ ہے. آج عمرے حج والے جاتے ہیں تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں اس جگہ پر. تو جب حدیبیہ پہ پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا. مشہور واقعہ ہے. پھر ایک بڑا معاہدہ ہوا، مشہور معاہدہ جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. اس میں کچھ شرائط طے ہوئی. جب یہ شرائط لکھوائی جا رہی تھی، یہ سہیل ابن عمر یہ بعد میں صحابی بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھنے کا وقت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ وبین قریش. یہ وہ معاہدہ ہے جو کن کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے اور قریش کے درمیان. یہ لکھو. سہیل ابن عمر نے آ کے کہا لو نعلم انک نبی ما صددناک عن البیت وما قاتلناک. آپ عجیب آدمی ہیں. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے اور آپ سے کیوں لڑنے کے لیے نکلتے؟ ہماری اصل لڑائی آپ سے یہ کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. لہذا لکھو محمد ابن عبداللہ. دیکھیں اس وقت تک کفر میں تھے لیکن اپنی بات پر کتنے جمے ہوئے تھے. لکھوانے پر بھی تیار نہیں ہوئے کہ نہیں یہ بات نہیں لکھیں گے. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اکرمہ ابن ابی جہل یہ بیٹے ہیں ابو جہل، مشہور شخص ہیں. یہ بعد میں مسلمان ہوئے بہت آخر میں.
حضرت اکرمہ بن گئے رضی اللہ عنہ. شروع میں ابو جہل کے بیٹے اور کافروں کے کمانڈر اور سپہ سالار تھے، بڑے بہادر. بعد میں مسلمان ہو گئے. یرموک کی لڑائی کا موقع آیا. یرموک ایک بہت بڑا جہاد ہوا ہے. یرموک میں اکرمہ ابن ابی جہل آئے اور دیکھا سامنے کافروں کا بہت بڑا لشکر. تو اب یہ کافر تو وہی تھے نا کہ جن سے ایک عرصہ دوستی رہی تھی، اب یہ خود مسلمان ہو گئے. تو جب ان کو دیکھا تو اکرمہ نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جب تک مجھے اس پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی تو میں ان سے مقابلہ کرنے سے باز نہیں آیا، ڈٹا رہا. اور آج وہ ہوں کہ اس پیغمبر کی بات سمجھ آ گئی ہے تو تمہارے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے باز آ سکتا ہوں، ڈٹا رہوں گا تمہارے سامنے. پھر کہا ہے کوئی جو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے موت پر. کچھ ساتھی آگے بڑھے اور یہ سب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ مضبوط قوت ارادی. کفر میں تھے تب بھی پکے اور اسلام لائے تب بھی پکے. یہ کون سی خصوصیت ہو گئی؟ دوسری. تیسری ہے صاف گوئی. کھرے لوگ تھے، جو بات تھی دل میں وہ زبان پر. یہ جو آج ہمارا ہے نا کہ میں اور جی جی اور ہاں ہاں، یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. صاف لوگ تھے. عباس ابن عبادہ خزرجی، یہ لفظ خزرجی ہے، اس کی مثال. یہ بات سنیں، صاف گوئی کی مثال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے ابھی کھل کر دعوت شروع نہیں کی تھی تو آپ مینا جاتے تھے. مینا جہاں حج ہوتا ہے نا، تو وہاں مختلف قبائل کے لوگ آ کر حج کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر مینا جا کر ان کو دعوت دیتے تھے. مینا میں گشت فرمایا کرتے تھے آپ، مینا کی مختلف گھاٹیوں میں. مینا کے اندر 3 عقبات ہوئے ہیں، 3 ملاقاتیں آپ علیہ السلام. عقبہ اولا، ثانیہ، ثالثہ. یہ انشاءاللہ بعد میں اپنے موقع کی بات ہے. تو آپ مینا میں گئے اور مینا میں آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے 12 آدمی، اوس اور خزرج کے. آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے. ان میں ایک شخص جن کا نام تھا عباس ابن عبادہ. یہ کل کتنے آدمی تھے؟ 12 آدمی میں نے عرض کیا. سب ایمان لے آئے. آپ علیہ السلام نے ان سے ایسے ہی ایک بات کی، کہا کہ اگر میری قوم قریش مجھے مکہ سے کل نکال دیتی ہے، کیا آپ لوگ مدینہ طیبہ میں میرے میزبان بنو گے؟ مجھے قبول کرو گے؟ 11 نے کہا بالکل ہم قبول کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں. یہ عباس بڑے سمجھدار تھے. اب صاف گوئی دیکھیں، اسلام لائے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن صاف دل تھے نا. تو جب 11 نے کہا کہ بالکل آپ آئیں تو عباس نے ساتھیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوں؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ پوری دنیا ان کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہے. ان کو پناہ دینے کا ایک ہی مطلب ہے کہ پوری دنیا سے ٹکرا جانا. ان کو لے جاؤ گے، کل دنیا کفر آئے گی اور کہے گی یہ ہمارے حوالے کرو. تمہارے جان، مال، اسباب، بیوی، بچے سب غیر محفوظ ہوں گے. تو سوچ لو اچھی طرح، ان کو دعوت تو دے رہے ہو، بلا رہے ہو، لیکن پھر مہمان نوازی کر سکو گے؟ دنیا کا دباؤ برداشت کر سکو گے؟ قربانی دے سکو گے؟ پہلے تو سب نے کہا بالکل ہم قربانی دیں گے. تو عباس نے کہا صحیح ہے، جب تم تیار ہو میں بھی تیار ہوں. پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر آپ کے میزبان بنے اور آپ کی حفاظت اور خدمت کریں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے. اس موقع پر انہوں نے ایک بات کی ہے دوستو، اس کو سنے اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے دوستو. ان 12 لوگوں نے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی پوری خدمت سب کچھ کریں گے، سب کچھ قربان، لیکن ایک وعدہ کرے آپ ہم سے، ایک وعدہ کہ جب آپ مدینہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے. پھر ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا. چوتھی بات یہ کہ عمل کی سنجیدگی، یہ بہت بڑی بات ہے. عمل کی سنجیدگی کا مطلب آپ آج دیکھیں ہماری دنیا میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کو ایسا بنانا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کچھ کام ہونا چاہیے. ہوتا ہے یہ باتیں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ عملاً کون آگے بڑھا ہے دوستو؟ کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ قدم بڑھاتے ہیں، پیر رکھ لیتے ہیں.
آگے کہتے ہیں اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں۔ عمل کی سنجیدگی عرب کا ایک عجیب مزاج تھا، صرف خیالی پلاؤ بنانے والے لوگ نہیں تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، کہتے تھے ہم ایسا کریں گے۔ یہ عقبہ ابن نافع، یہ وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، مشہور سپہ سالار اور بڑے جنگجو قسم کے صحابی، ساری زندگی گھوڑے کی پشت پہ گزاری، بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشن جس کو کہتے ہیں، یہاں تک گئے ہیں۔ اور یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پیر اٹلانٹک اوشن میں 2 اندر کیے، بحر اوقیانوس میں۔ اور یہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس دریا کے آگے آپ کی اور بھی آبادی اور زمین ہے، میں آپ کی دعوت لے کر وہاں بھی چلا جاتا۔ ایسے سنجیدہ کام کے لوگ تھے دوستو۔ آج اس چیز کی کتنی بڑی کمی ہے دوستو، ہر آدمی مشورے ہے، باتیں ہیں، خیالات ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں نقصان کرتی ہے دوستو۔ 5ویں چیز تو حریت، آزادی۔ یہ غلامی اور دب جانا اور ذہنی طور پہ کسی سے اپنے آپ کو پست اور کمزور سمجھنا، یہ عربوں میں تھا ہی نہیں دوستوں۔ یہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اور تعظیمی سجدہ کرنا اور جھک کر چلنا، اور جب تک آپ کا بادشاہ بیٹھا ہے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ غلام قوم کی ذہنیت ہے دوستو۔ عربوں میں حریت، یہ حریت۔ مغیرہ ابن شعبہ کی مثال لکھی ہے یہاں پہ۔ یہ رستم جو فارس کا مشہور پہلوان گزرا ہے نا، ایک سپہ سالار کمانڈر، یہ اپنے دربار میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے تخت کے قریب جائے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ گئے ان کے پاس دعوت لے کر رستم کے دربار میں۔ تو جب گئے تو اتنے بہادر اور جری تھے نا کہ دربار کو چیرتے ہوئے گئے اور سیدھا جا کے رستم کے تخت کے برابر تکیے پر تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ لوگ دوڑے اور کہا کہ تم نے ہمارے امیر کی ناقدری کی ہے، نیچے اتارا ان کو۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ تم تو بڑے بیوقوف نکلے، میں تمہیں سمجھدار سمجھ کے آیا تھا، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم رستم کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو۔ ہم جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہمارے ہاں ان مراتب کا یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کہ یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، تم بہت بیوقوف ہو، اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی اس دربار میں نہیں آتا ہوں۔ یہ آزاد قوم کی نشانی ہے دوستو۔ ایک فرق سمجھیں، غلام قومیں جو ہوتی ہے ان کی زندگی اور بات کا انداز الگ ہے، آزاد قوم کی بات کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آزاد قومیں ہمیشہ شرافت اور اکرام کے ساتھ چلتی ہے، غلام قومیں ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ چلتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج اپنے معاشرے پہ ہم غور کریں، اگر کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی چیز مجھے سستی دے دے اور میرا خیال کر لے، میں اس کو کیا کہوں گا؟ آ کر ایک سادہ مل گیا تھا، آج ایک سادہ مل گیا تھا، میں اس کو بیوقوف بنا کے آ گیا۔ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کو آج ہم بیوقوف احمق کہتے ہیں، یہ غلام قوم ہوتی ہے دوستو۔ آزاد قومیں جو ہوتی ہے یہ اپنے ساتھ اکرام کرنے والوں کا ڈبل اکرام کرتی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑا ہوا ہے کہ ہم نے اچھا کرنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ترتیب پہ چلنے والا احمق سمجھا جاتا ہے، کسی کا حق وقت پہ ادا کرنے والا باولا سمجھا جاتا ہے، پاگل سمجھا جاتا ہے، تو سب کچھ بگڑ گیا ہے دوست۔ تو یہ کتنی خصوصیات عرب قوم میں تھی؟ 5۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ جہل بسیط، مضبوط قوت ارادی، صاف گوئی، عمل کی سنجیدگی اور حریت، یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ دوسری بات تھی کہ جزیرۃ العرب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس لیے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ایمان کا مرکز ہے۔ یہ اگر آپ خانہ کعبہ کی تصویر کے نیچے آئے، جو گرین کلر، ہرا کلر نظر آ رہا ہے، بیچ میں چوکور اورنج کا ڈبہ ہے نا، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ خانہ کعبہ بالکل وسط العالم میں ہے، مرکز عالم میں ہے۔ میری بات پر توجہ دیں، انشاءاللہ ترتیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پوری دنیا کے بیچ میں رکھا ہے، بیچ میں، اور مورخین نے، محققین نے لکھا ہے
کہ یہ جو خانہ کعبہ جزیرۃ العرب میں ہے، اور یہ جزیرۃ العرب اس کے 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف صحرا ہے، خشکی. 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی مثال جسم انسانی میں ایسی ہے جیسے کہ دل ہے. جیسے کہ دیکھیں یہ دل یہ ایک جگہ سے جڑا ہوا ہے، جسم میں سینے میں لٹک رہا ہے، تو اس کو اللہ پاک نے جسم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے صرف ایک راستے سے، اور باقی اس کے 3 راستے کیا ہیں؟ بالکل کھلے ہوئے. تو خانہ کعبہ ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے جزیرۃ العرب میں چونکہ خانہ کعبہ کو رکھا ہے، اور خانہ کعبہ یہ وسط العالم ہے، یہ مرکز عالم ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، تاکہ اس جگہ آپ کی بعثت ہو جو پوری دنیا کے بیچ میں ہے. دوستو اب اس خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ آگے بات آئے گی، اگلے سبق میں بھی آئے گی. لیکن خانہ کعبہ کی اصل تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعائیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایسی قبول ہوئی کہ آج تک پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. دوستو ابھی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگی تھی وہ یہ تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہ جو ہم آپ کا گھر جس جگہ بنا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کی جگہ. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ نے قرآن کریم سے ہمیں سمجھا دی یہ بات کہ اگر انسان سکون اور عافیت کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، تو ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر امن اور اطمینان ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ امن اور سکون کس جگہ پر ہے؟ سعودی عرب میں ہے. اگرچہ اب وہاں آزمائش شروع ہو رہی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے دوستو، یہ قرب قیامت ہے، لیکن اللہ پاک نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا. اس لیے جو آدمی بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے، آپ حضرات نے مسئلہ سنا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کے اندر چلا جائے وہ وہاں کے کسی زمین پر ڈینگنے والے کیڑے کو بھی نہیں مار سکتا، جو کیڑا ہوتا ہے نہیں مار سکتا، حدود حرم کی گھاس نہیں توڑ سکتا ورنہ دم لازم آئے گا. یہ دیکھیں پہلی دعا مکہ امن اور سکون کا گہوارہ ہو. نمبر 2 دعا مانگی اولاد بت پرستی سے محفوظ رہے، بت پرستی سے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ماں باپ کے ذمے ہیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ فرما. پیغمبر کے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے دوستو. آج ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میرے بعد کیا ہوگا اس کا، یہ تو چھوٹے رہ گئے، کیا ہوگا. آج تک کسی نے فکر کی کہ یہ شرک سے گناہوں سے بچے رہے. نمبر 3 خانہ کعبہ کو مرجعیت حاصل ہو. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دعا مانگی اے اللہ لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کر دے. بالکل بے آباد جگہ ہے، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھنچتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ₹1,00,000 ہو گئے، 1.5 लाख ہو گئے، حج 6 लाख کا ہو گیا، 9 लाख کا ہو گیا. لیکن آپ بتائیں کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. چوتھی دعا مانگی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا ہو جو امت مسلمہ ہو. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت ہو جو تیرے راستے پر چلنے والی ہو. یہ اس امت میرے اور آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے دوستو. پانچویں دعا مانگی پھر اس امت مسلمہ میں ایک پیغمبر بھی ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ پھر اس آخری امت میں ایک پیغمبر بھی بھیج جو اسی امت میں سے آ جائے. یہ کون سی ہستی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انا دعوت ابراہیم وبشرى عیسیٰ ورؤیا امی، میں دنیا میں آیا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پیغمبر، تو 5 دعائیں مانگی ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کس جگہ پر تھا؟ جزیرۃ العرب میں۔ تو اس جگہ کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا تاکہ اس میں میرے آخری پیغمبر آ جائے۔ تیسری بات تھی کہ جزیرۃ العرب کا جغرافیائی محل وقوع، دنیا کے نقشے پر جزیرۃ العرب کس جگہ واقع ہے دوستو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ 3 بر اعظم، 3 کانٹیننٹ، ایشیا، یورپ، افریقہ، جو اس وقت بھی دنیا کے بڑے بر اعظم ہیں، ان ایشیا، یورپ، افریقہ کے بالکل بیچ میں ابھی آگے بات آ رہی ہے، اور روم اور ایران جو اس وقت کی سب سے بڑی حکومتیں اور سپر پاور تھی، ان دو کے درمیان جزیرۃ العرب ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہر قسم کے سیاسی اثر سے آزاد۔ کیا مطلب؟ انسان کی فطرت ہے، ہمارے پڑوس میں انڈیا، ہندوستان ہے دوستو۔ ایک سچ بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ہمارا پڑوسی ہندو ہے، انڈیا ہے۔ ہمارے نوجوان ہندوؤں کی تہذیب سے کتنے زیادہ متاثر ہیں۔ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے بال یہاں سے کاٹے ہوئے ہیں، کبھی یہاں سے کاٹے ہوئے ہیں، رومال پندے کی طرح گلے میں ڈالا ہوا ہے، جیسے پھانسی دیتے تھے، اب وہ فیشن بن گیا دوستو۔ ہیڈ الٹا پہنا ہوا ہے، پینٹ پھٹی بھی پہنی ہوئی ہے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انڈیا کا مزاج ہے، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو آج قربانیوں سے حاصل ہونے والے ملک نے جس سے آزادی لی، ان کا اتنا بڑا اثر ہمارے نوجوانوں کے دل دماغ پر ہے دوستو۔ بہت مشکل ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ عرب اتنے دبے ہوئے لوگ تھے، لیکن روم اور ایران کے درمیان ہونے کے باوجود ان کے دماغ پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ جغرافیائی محل وقوع آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اب دیکھیں دنیا کا نقشہ دوستو، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جزیرۃ العرب ہے، بالکل یہ دنیا کے بالکل بیچ میں یہ جزیرۃ العرب جس پر دائرہ آ رہا ہے۔ یہ اب تصویر صاف ہو گئی، دیکھیں یہ بیچ میں جو بلو کلر کا دائرہ ہے یہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب ہے۔ اس طرف دائیں طرف سیدھے ہاتھ پہ جہاں میں ریڈ کلر کی روشنی ڈال، یہ ہے ایشیا، اور یہ ہے یورپ جو بالکل اوپر ہے، اور یہ ہے افریقہ۔ 3 بڑے بر اعظم، آپ غور کریں اللہ کی حکمت کو دیکھیں، ایشیا، یورپ، افریقہ کے بیچ میں کیا ہے؟ جزیرۃ العرب ہے۔ اس پیغمبر کی دعوت کچھ صرف یہاں تک کے لیے تو نہیں تھی نا، پوری دنیا میں جانا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے بیچ میں رکھا، یہاں سے پیغام پوری دنیا میں پہنچانا آسان ہے۔ یہ حکمت تھی، اللہ پاک نے آپ کو بیچ میں بھیجا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ ہے، یہ دنیا کا نقشہ ہے پورا، اس میں یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ یورپ ہے، یہ افریقہ ہے، اور یہ ایشیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے یہ دیکھیں، جہاں پر بلو کلر کا دائرہ آیا یہ جزیرۃ العرب ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بالکل ان کے بیچ میں آ چکا ہے۔ یہ جو ایرو کا نشان گیا یہ ایشیا کی طرف گیا، یہ والا، یہ یورپ کی طرف دوسرا والا، یہ افریقہ کی طرف تیسرا والا، بیچ میں کیا آ گیا دوستو؟ جزیرۃ العرب آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس کے بیچ میں آئے ہیں۔ یہ سعودی عرب کا ایک پورا نقشہ ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ سعودی عرب، یہ جزیرۃ العرب ہے، اس طرف یہ ایشیا ہے، اس طرف اوپر یورپ ہے، اور یہ افریقہ ہے۔ یہ بیچ میں دیکھیں یہ پورے دریا چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں سے بیٹھ کر اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دائرہ جو بنا یہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے۔ جی یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایشیا کی طرف آیا ہے، جی یہ یورپ کی طرف گیا ہے، یہ افریقہ کی طرف آیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مرکز عالم میں بٹھایا ہے۔ تو بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی کہ جزیرۃ العرب میں حضور علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کتنے تھے؟ 3۔ نمبر 1 عرب قوم کی خصوصیات، کتنی خصوصیات آئی تھی کسی کو یاد ہے؟ 5 خصوصیات۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا وجود، دعائیں کن 2 پیغمبروں نے مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تیسری بات جغرافیائی محل وقوع، مملکت عرب
یہ کتنے بر اعظموں کے بیچ میں؟ 3. کون کون سے؟ ایشیا، یورپ اور افریقہ، تاکہ آپ کا پیغام پوری دنیا تک جا سکے. آگے ختم. یہ آج کی مجلس تھی دوستو. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں کیوں مبعوث فرمایا. یہ بات صاف ہو گئی. اب اگلی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو کن پیغمبروں کی اولاد میں بھیجا. آپ کن پیغمبر کی اولاد میں سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے. یہ بات انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مستورات کے حوالے